نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیتم من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ حضرات گرامی، آپ کے سامنے سورہ جاثیہ کی میں نے 23ویں آیت تلاوت کی۔ اس تلاوت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اپنی ایک حرکت کی وجہ سے، نہ صرف حرکت بلکہ اپنے زندگی کے ایک تصور کی وجہ سے ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تبارک فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کو الہ کہتے ہیں معبود کو، وہ جس کی بندگی کی جائے، وہ جس کا حکم مانا جائے، خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ پھر اب ایسا کرتے ہیں تو پھر اللہ نے کہتے ہیں ہم نے اس کے علم یعنی سمجھ بوجھ کے باوجود ہم اس کو گمراہ کر دیتے ہیں اور اس کے کانوں پر اور دل پر مہر لگا دیتے ہیں اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ بس کون ہے جو اللہ کے بعد اس شخص کو ہدایت دے گا؟ کیا تم نصیحت نہیں کرتے؟ خواہشات نفس کے حساب سے دنیا کی اب ڈیفینیشنز جو ہیں، دنیا کے علوم کی ڈیفینیشن بھی پوری ہو گئی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کی ڈیفینیشن کی۔ سورہ بقرہ کی وہ مشہور آیت ہے کہ ہم نے حب الشہوات من النساء، خواتین کے اندر ہم نے حب الشہوات پیدا کر کے ہم نے دنیا کو زینت بخشی تاکہ تمہیں اور اس کے علاوہ گھوڑے ہیں، سواریاں ہیں، اولادیں ہیں، باغات ہیں، ان ساری چیزوں کے مال اور ان اسباب کے بارے میں اللہ نے۔ لیکن نفسیات کا جو جدید علم ہے وہ کہتا ہے کہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو انسان کی خواہشات نفس کی، جیسے وہ اڈ کا درجہ دیتے ہیں، کیونکہ انسانی ذہن کو وہ 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے اس کی اڈ، ایک ہے اس کی ایگو اور تیسری ہے سپر ایگو۔ اڈ وہ خواہشات ہیں کہ جو انسان کی ہوتے ہیں، جن میں اس کا سونا ہے، اس کا کھانا ہے اور اس کی جنس ہے۔ سونے کے لیے بھی اس کو ایک گھر چاہیے شاندار قسم کا، بہترین اس کے ساتھ کھانے کے لیے بھی اس کو مرغن چیزیں چاہیے، اور بھی جو اس کو خواہشات چاہتا ہے وہ اس کو چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اس جنسی ضروریات کو پوری کرنی۔ یہ ہیں بنیادی ضروریات۔ اس کے بعد باقی جتنی بھی ضروریات ہیں، جس کو آپ پاور کی ضرورت کہیں، جس کو آپ اچھا بہترین کھانے کی ضرورت کہیں، بہترین شاندار قسم کی خوبصورت قسم کی بیویاں اور تعلقات کی ضرورت کہیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ ضروریات سے زیادہ بالاتر ہوتی ہیں اور انسان جو ہے ان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ نفسیات دان کہتے ہیں کہ انسانی ذہن جو ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، ان کے نزدیک کہتے ہیں کہ کلچر نے یا معاشرے نے ایک چودھری بٹھایا ہوتا ہے جس کو سپر ایگو کہتے ہیں۔ مثلا وہ غلط کھانا کھانے لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے بڑے نہیں کھاتے تھے، یہ کلچر میں ایسا نہیں ہے، یہ لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے۔ وہ ایک جگہ گھٹیا جگہ پہ سونے لگتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں، تھوڑا انتظار کر لو، اچھا وقت آ جائے گا تو سو جانا، اچھا بچھونا مل جائے تو سو جانا۔ اسی طرح جنسی تعلقات کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں، وہ چودھری جو ہے نا وہ اس کو بتاتا رہتا ہے کہ نہیں یہ کام غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ صدیوں سے انسان ایسا کرتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان جب کوئی خطا کر لیتا تو کہتے درمیان میں ایک ایگو آتا ہے، ایگو اس کے درمیان صلح کرا دیتا ہے۔ مثلا آپ نے شراب پی لی تو اس نے کہا میں کون سا اکیلا ہوں، ساری دنیا پیتی رہتی ہے۔ آپ نے غلط قسم کی خواتین سے تعلقات رکھ لیے تو وہ اس کو کہتا رہتا ہے کہ نہیں چھپ گئے ہیں، کون سا کسی کو پتہ چلتا ہے۔ پھر اسی طرح وہ کوئی حرام کھا لیتا ہے یا حرام کر لیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر اسی چیز کے تینوں کے گرد گھومتی ہیں۔ حرام کماتے ہیں تو اسی کے لیے کماتے ہیں، بہتر زندگی کے لیے معاملات کرتے ہیں تو اسی کے لیے کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے کچھ اور بھی چیزیں جو ہیں انہوں نے گنی ہیں، جن میں سے اقتدار ہے، نشہ اقتدار ہے، جانے کی خواہش ہے۔ یہ سارے بیسیکلی اس بنیادی ان 3 چیزوں کی ایٹریبیوٹس ہیں، ان 3 چیزوں کا حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ان تینوں کا یا اس اپنی خواہشات نفس کا غلام بن جاتا ہے، اس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من قتل الناس بغیر حق قتل الناس جمیعا، اگر جس شخص نے بغیر کسی ناحق کسی حق کے مطلب جہاد کے لیے آپ نے کرو گے تو قتل کیا، ٹھیک ہے، یا کسی شخص نے خون بہا لینا ہے اس کے لیے قتل کیا، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کوئی غلط حرکت میں آپ پہ حد جاری ہوئی زنا کے معاملے میں وہ قتل، اس کے علاوہ انسان کا قتل جائز نہیں ہے۔
لیکن جو شخص اپنے اقتدار کے لیے قتل کرتا چلا آتا ہے، مخالفین کو مارتا چلا آتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہے۔ اسی طرح کوئی ایک شخص ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر خواتین کی ایک طویل قطار ہونی چاہیے کہ جس سے وہ لذت حاصل کرے اور ان کے ساتھ اپنی معاشرتی زندگی جو ہے اس کے اندر چکا چوند، وہ بڑے فخر سے بھی بتایا کرتا ہے کہ میرے اتنے تعلقات ہیں، ہمارے بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب، انہوں نے اپنے افسانے عشق کے کہانیاں جو ہیں دنیا کے سامنے رکھی ہیں اور بتایا ہے کہ ہم کیا۔ پھر ہم بھی آپ دیکھ لیجئے گا کسی بڑے ایکٹر کو، کسی بڑی ایکٹریس کو، یا کسی اس کی کہانی ہم چسکے سے، مزے سے اس طرح کے بیان کر کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انسانی زندت اور جبلت کا حصہ ہے تو اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ جب اللہ کہتا ہے کہ جب ایک شخص ایسا کرنے لگتا ہے تو پھر اس کے اوپر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر معبود کس کا وہ بنا لیتا ہے؟ اپنے خواہشات نفس کو۔ خواہشات نفس یہ کہتی ہے کہ تم فلاں آدمی کو جا کے رشوت دو، جبکہ اللہ کا کہتا ہے، الہ کہتا ہے کہ تم رشوت نہیں دو، بے شک تمہارا کام ہو یا نہ ہو۔ خواہشات نفس کہتی ہے کہ نہیں، گھر میں بیٹھو، 50 کروڑ روپے کہیں سے تمہارے پاس آ گیا، اس کو تم بینک میں جمع کرواؤ اور سود کھاتے رہو، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، میں کسی قسم کے ایبسینٹی قسم کے اس کے دولت کا قائل نہیں ہوں، جاؤ محنت کرو۔ اس طرح خواہشات نفس کہتی ہے کہ بہنوں کا حق مارو، کیا ضرورت ہے زبردستی ان کو کسی قسم کی نہ دو، اپنا جائیداد میں حصہ نہ دو، کیونکہ اور تمہارا معاشرہ بھی قبول کرتا ہے، وہ کر لیتے ہیں۔ ایسا جب وہ کرنا پڑنے لگتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ علم و ختم وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیتے ہیں۔ یعنی اس کو پتہ ہوتا ہے، اسے علم ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اس کائنات کا مالک۔ آپ کسی بھی ملحد سے مل لیں اور اس ملحد سے پوچھیں کہ کیا خدا کو غلط ثابت کرنا، یعنی خدا کی غیر موجودگی ثابت کرنا زیادہ آسان ہے یا خدا کی موجودگی، تو اگر وہ ایماندار ملحد ہے، ایماندار ایتھیسٹ ہے، تو کہے گا اس کائنات کے نظام کو دیکھ کے لگتا یہی ہے کہ اس کا کوئی خالق ضرور ہے، تو اس کو ثابت کرنا زیادہ آسان ہے، لیکن اللہ علم کے باوجود ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کو پتہ ہوتا ہے، ایون آپ دیکھیں کہ عالم دین ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی گمراہی کی طرف چل پڑے گا، دین کا علم حاصل کیا ہوگا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کہیں، پھر آپ لوگ اس کو تانا دیتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے، یہ دیکھیں حافظ قرآن بھی ہے، یہ شخص عالم دین بھی ہے، اس کے باوجود دیکھیں کیا کرتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے پڑھا تو ہوتا ہے لیکن اس نے الہ کس کو بنایا ہوتا ہے؟ اللہ۔ اسی وجہ ہے کہ جو لوگ اقتدار پہ آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو چیز ہم نے نازل کی ہے، جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ اولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہیں۔ اولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہیں۔ تو جو لوگ نافذ نہیں کرتے اور خالصتاً اقتدار کی صورتحال میں رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اقتدار کو پرولونگ کرنے کے لیے ہم اللہ کے سارے دشمنوں کے ساتھ تعلقات استوار کر لیں گے، ہم ان کی ساروں کی باتیں مان لیں گے، پر اللہ کہتا ہے پھر ہم ان کو ان کے اندر مست کر دیتے ہیں۔ اسی علم کو کہتے ہیں نہیں، یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے کہ ہم ایک سودی نظام میں اس کو جاری رکھیں، پاکستان کے لیے بہتر ہے کہ ہم امریکہ کے لیے جو امریکہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے ہم کرتے ہیں، اس پاکستان کے لیے بہتر ہے کہ ہم جدید ترین زندگی کو لے کے جائیں۔ پاکستان، اللہ کہتا ہے فَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قصاص نے تمہارے لیے زندگی دی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، عالمی منڈی میں ہمارے لیے GST+ کا مسئلہ ہوگا تو 8-10 سال 9-10 سال کے لیے ہم پھانسیاں ہی نہیں دیں، کوئی ضرورت نہیں، کیا ضرورت ہے پھانسی دینے کی؟ اللہ کہتا ہے پھر ہم اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں آج بھی جن ملکوں کے اندر پھانسیوں کی تعداد زیادہ موجود ہے، وہاں پر آج بھی کسی نہ کسی طرح کا معنی، امریکن اسٹیٹس کا بھی اگر جائزہ لے لیں تب بھی ایسی صورت ہے، لیکن نہیں، علم کے باوجود۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے کانوں پر اور دل پر مہر لگا دے، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، یعنی وہ سنتا بھی نہیں اور دل سے اس کو سوچتا بھی۔ اس کے اوپر ایک پوری میں ویڈیو کروں گا انشاءاللہ العزیز کہ اب سائنس نے یہ ثابت کر لیا ہے کہ انسان کی جو دل ہے وہ بنیادی طور پر اس کی اخلاقیات کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ جو برین ہے یہ بہت بڑی مشینری ہے جس پہ عمل کرتا ہے، تو اخلاقیات یہاں سے آتے ہیں۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ ایک دعویٰ فرماتے ہیں فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ، کون ہے کہ جو اللہ اگر اس کو ہدایت نہ دینا چاہے تو پھر وہ ہدایت حاصل کر لے۔ تو اللہ سے ہدایت حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو اپنا الہ مان لیا جائے، اللہ کو اپنا معبود مان لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے کوئی
جن اور انسان کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ عبادت لکھتا ہے عبد سے، عبد کہتے ہیں بندگی، بندگی کہتے ہیں غلامی۔ عبادت ہم نے سمجھ لیا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادت نہیں ہے۔ اللہ کی ہر وقت غلامی جو ہے وہ آپ کی عبادت ہے، اور اس دوران اگر آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں تب بھی عبادت ہے، اگر آپ اپنے بیوی کے ساتھ اس کے حقوق پورے کرتے ہیں، اس کی ہم بستری کرتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے، آپ اگر جا کے بازار میں کما کے لاتے ہیں تب بھی عبادت ہے، آپ اگر زندگی کے اندر کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ اللہ کی اتباع میں، اللہ کے حکم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزرتے ہیں تو وہ عبادت ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کو الہ کی اور اس کی بندگی میں دے دیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، پھر اللہ کہتا ہے پھر تمہیں گمراہی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔